ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے دور کا ایک نہایت ہی حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ایک مسافر کسی پتھریلے اور ویران میدان سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے آسمان پر گھرے بادلوں کے درمیان سے ایک نہایت ہی صاف اور کڑکدار آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ یہ غیبی آواز سن کر وہ مسافر سن رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں آج تک بادلوں کو کسی انسان کا نام پکارتے نہیں سنا تھا۔ اسی تجسس اور حیرانی کے عالم میں وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بادل ایک مخصوص سمت میں آگے بڑھتا رہا اور ایک سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر پہنچ کر زوروں سے برسنے لگا۔ مسافر نے دیکھا کہ بارش کا وہ سارا پانی ڈھلانوں سے ہوتا ہوا ایک پہاڑی نالے کی شکل اختیار کر گیا اور ایک منظم انداز میں بہتا ہوا ایک خوبصورت باغ کی طرف جانے لگا۔ وہ مسافر بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اس باغ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک سیدھے سادے کسان کو دیکھا جو نہایت اطمینان سے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا تھامے پانی کا رخ درست کر رہا تھا تاکہ باغ کا ایک ایک درخت سیراب ہو سکے۔ مسافر نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور اس کسان سے اس کا نام دریافت کیا۔ جیسے ہی کسان نے اپنا نام بتایا، مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہو بہو وہی نام تھا جو اس نے بادلوں کی گرج میں سنا تھا۔ جب مسافر نے اس کسان کو بادل والی پوری حقیقت بیان کی تو وہ سادہ لوح کسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ مسافر نے بےتابی سے پوچھا، اے بھائی، تم اس باغ میں ایسا کیا خاص عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دے کر تمہارے لیے پانی بھیجا؟ اس کسان نے نہایت عاجزی اور انکساری سے جواب دیا، میں کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کرتا، بس جب اس باغ کی فصل تیار ہوتی ہے تو میں اس کی کل آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اور میرے اہل و عیال اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرا حصہ میں دوبارہ اسی زمین میں بیج ڈالنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں مسکینوں، یتیموں اور مسافروں پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس واقعے سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے دوسروں کا حق ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا مال میں کمی نہیں لاتا، بلکہ اسے